أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم. کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے؟ الم تر الی الذین بدلوا، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کر کے؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے گھر میں. اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے گھر میں. وہ گھر کون سا ہے؟ یعنی جہنم. یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، یا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص ان سرداران قریش کی طرف اشارہ فرمایا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، مال و دولت سے، جاہ و جلال سے، عزت و شہرت سے، امن و امان سے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت. آپ پڑھا ہے آپ نے، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ بیت اللہ کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، یہ ڈکیتیوں سے بھی محفوظ تھے، امن و امان بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. کیسے کی؟ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے خود تو ہلاک ہوئے ہی، جو ان کے متبعین تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، انہوں نے گویا ان کو بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا. اس میں بالخصوص ہمارے لیے، امت کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہر نظر آنے والا بڑا قابل تقلید نہیں ہوتا، قابل اقتداء نہیں ہوتا. لازمی نہیں ہے کہ فلاں بڑا ہے، اس کے چند ایک ماننے والے ہیں تو اس کے پیچھے ہم بھی آنکھیں بند کر کے چل پڑے. کیوں؟ کہ بھائی اتنے لوگ تو اس کو مان رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ احلوا قومهم دار البوار، کہ وہ اپنی قوم کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہو. ایسا عین ممکن ہے. ناشکری کیا کی؟ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ. ناشکری کا ایک مفہوم تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور وہ یہاں پر بھی، اس میں بھی صادق آتا ہے یقیناً، کہ اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا. اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو میں نے اس میں مثال دی تھی آنکھ، کان، دل، دماغ اور ہاتھ پاؤں. یہ چیزیں اگر اللہ کی نافرمانی میں اٹھتی ہیں تو یہ ناشکری ہو رہی ہے ان کی. تو اور اسی سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے انسان کی عمریں اور طاقت اور قوت ٹھیک ہے، اور وجوہات بھی ہوں گی، لیکن ان چیزوں میں کمی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، کہ انسان نے اس کی قدر نہیں کی. بہرحال وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے اللہ کے لیے شرکا بنا لیے. اندادا ویسے ندن کی جمع ہے. ند ہم نشین کو کہتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے کو، شریک کو. تو اس کی جمع ہے اندادا. گویا انہوں نے اللہ کے لیے شریک مان لیے جو ان کے نظر میں اللہ کے برابر ہے. حالانکہ ان کو بڑا بنانے سے ان کی سوچ تو یہ تھی کہ ہم بخشے جائیں گے،
لیکن اللہ فرما رہے ہیں لیضلوا عن سبیلی، تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے نفع حاصل کر لو، فإن مصیرکم الی النار، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس میں ہمارے اس تمتعو میں ایک اشکال کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ جو لوگوں کی سوچ ہے نا کہ بھائی ایک ہوتا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں نیک ہوں، میرے اوپر تو مصیبتیں آتی ہیں، مال بھی زیادہ نہیں ہے، فلاں اتنا گناہ گار ہے، اس کے پاس مال ہی مال ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، بیٹے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو اس غلط فہمی میں پڑے رہنا کہ بھائی فلاں گناہ گار ہے پھر بھی اس کی پکڑ نہیں آ رہی، تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمتعو، اس دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کو ایک یہ اشکال بھی ہوتا ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ تو بھائی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، قید خانے میں بھی ہمیں تھوڑا جو ملا ہوا ہے یہ بھی بہت کچھ ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے سب کچھ یہی ہے، تو یقیناً اس کے پاس زیادہ ہوگا، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے۔ فرمایا قل تمتعوا، نفع حاصل کر لو، فإن مصیرکم الی النار، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، ہم اب آگے یہاں تو بات ہوئی تھی ان لوگوں کی جو غلط لوگوں کے پیچھے چل کے غلط راستہ اپناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کریں یقیم الصلاح، نماز کو قائم کیا کریں، نماز کو قائم کیا کریں۔ اس میں بھی ایک آپ دیکھتے ہیں بار بار کہیں بھی قرآن میں وقرأ الصلاح نہیں آیا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ کیا آیا ہے اقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ تو قائم وہ چیز ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر ایک سیڑھی پڑی ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک سیڑھی پڑی ہے، اب آپ نے اس کو قائم کرنا ہے، یہ نہیں کہ دیوار کے ساتھ ٹیک نہیں لگانی، آپ نے اس کو کسی چھپر سے یا کسی اور چیز سے نہیں لگانا، کیونکہ آپ کو حکم ہو رہا ہے بھائی سیڑھی کو سیدھا کھڑا کرو۔ اب آپ اس کو سیدھا جب تک پکڑ کر کھڑے نہیں رہیں گے تب تک وہ سیدھی نہیں ہوگی، جب تک آپ پکڑ کر کھڑے رہیں گے سیدھی رہے گی، جیسے ہی چھوڑیں گے وہ گر جائے گی۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، بھائی نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا نماز کے ساتھ ہو۔ لیکن ہم پھر شاید اس کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا 24 گھنٹے کے لیے میں مسجد میں چلا جاؤں، باقی کام دھندے چھوڑ دوں؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنا کاروبار بھی کریں، بزنس بھی کریں، یار دوستوں میں بھی بیٹھیں، اپنی جاب بھی نہ چھوڑیں، اپنے باقی معاملات بھی دیکھیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ وہاں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے کون مراد ہے؟ تو وہ شخص مراد ہے جو عصر پڑھ کے اپنے دکان پر جا کر بیٹھا، لیکن اس کا دھیان مسجد کی طرف ہے کہ کب مغرب ہوگی، مغرب پڑھ کر دکان کے لیے گیا، گھر گیا، لیکن اس کی توجہ اذان کی طرف ہے کہ کب عشاء کی اذان ہوگی۔ رات کو سو گیا، لیکن 7 4 5 الارم بھی لگا لیے کہ فجر کی اذان کب ہوگی اور میں اٹھ کر نماز کے لیے جاؤں گا۔ تو آپ جہاں بھی ہوں لیکن آپ کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہو، تو اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اسی طرح جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی توجہ اللہ، خشوع خضوع اور باقی سارے معاملات بھی۔ وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کرتے رہیں، مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے چھپا کر بھی
اور دکھا کر بھی، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس میں کوئی یاری دوستی نہیں ہوگی۔ خلال خلیل سے ہے، کسی سے کوئی دوستی نہیں ہوگی اور کسی سے بیع و شراء بھی نہیں ہوگی۔ پیسہ انسان اس لیے بچاتا ہے جب وہ اسے کہیں انویسٹ کر کے کاروبار میں ترقی حاصل کر لے، یا پھر یہ ہے کہ اپنے یار دوستوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ دار دوست احباب پر خرچ کرتا ہے، اور تاکہ میرے مشکل وقت میں وہ لوگ مجھے بچا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی کل قیامت کے دن نہ تو بیع و شراء کام آئے گی اور نہ ہی کوئی یار دوست کام آئے گا۔ کام آئے گا تو وہی جو آپ نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا ہوگا، جو آپ نے اللہ کے راستے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، بکری کا گوشت آیا ہوا تھا غالباً، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا تقسیم کر دیا تھا، لیکن ایک دستی کا گوشت چونکہ آپ کو پسند تھا تو وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ گوشت آیا تھا کدھر ہے؟ فرمایا سارا خرچ کر دیا ہے اللہ کے راستے میں، صرف یہ باقی ہے، یعنی دستی کے گوشت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری بات ارشاد فرمائی، آپ یقین کریں آپ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ باقی ہے، وہ باقی ہے، یہ خرچ ہو گیا، یعنی جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے، میرے لیے رکھا ہے، یہ ہم نے کھا کر ختم کر دینا ہے۔ اصل وہ ہے جو آپ نے لوگوں کو دے دیا ہے۔ تو میں اور آپ بھی ظاہر ہے جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک لحاظ سے ضائع ہو گیا، ہم اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نکال کر اگر کسی فقیر کو یا ضرورت مند کو دیتے ہیں تو 150 دیتے ہیں، اور اگر کسی کوئی یار دوست ہو قریبی ہو تو 1000 2000 دے دیتے ہیں۔ اگر محلے کا امام مسجد ہو تو اسے 1000 2 5000 تک دے دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے آج حاتم طئی کی قبر پہ بھی لات مار دی ہے، اتنی بڑی سخاوت کی ہے۔ حالانکہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہی آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، باقی جو آپ کھا رہے ہیں وہ تو ختم۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بادشاہ فرمائی، فرمایا انسان کے مال میں صرف اس کا وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ذخیرہ کر دیا۔ باقی جو مال ہے وہ تو ضائع ہے، اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ تو ورثاء کا، یہ ارشاد فرمایا۔ باقی جو پڑا ہوا ہے بینک بیلنس، کب موت کا فرشتہ آئے اور آپ کو لے جائے اور آپ سمجھ رہے ہیں میں تو کروڑ پتی انسان ہوں، حالانکہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اچھی گاڑی رکھیں، اچھا بنگلہ لیں، اچھی ٹھاٹ باٹ سے رہیں، اچھے یار دوست رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ، تو یہ آپ کا ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو رکھا ہوا ہے وہ تو آپ کا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور زندگی میں اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا، رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے اس نے نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ تسخیر کے دو معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا۔ دائبین، دائبین کا مطلب کہ وہ مسلسل سفر میں ہے۔ دائبن کا یہ تسنیہ ہے، دائبن کا معنی ہوتا ہے ایک راستے پر چلنے والا، ایک محور پر چلنے والا۔ تو سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ مسلسل ایک دستور پر چلتے جا رہے ہیں۔
اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رات دن عطا کیا، سورج چاند عطا کیے، بر و بہر، یہ شجر و حجر، اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا، رزق بھی دیا، سب کچھ دیا، تم نے کیا دیا؟ تم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ تو یہ یہاں سوال ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا کی جو تم نے اس سے مانگی ہے، ہر وہ چیز عطا کی ہے۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرماتے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں مانگنے کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ سال تو منہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عزت رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے، وگرنہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو بن مانگے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بن مانگے آپ چاہتے تھے جب آپ پیدا ہوں تو آپ کی آنکھیں ہوں، اللہ نے عطا کی، آپ کے پاؤں صحیح سلامت ہوں، آپ چل پھر سکتے ہوں بڑے ہو کر، دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ پاگل نہ ہوں، آپ نہیں ہیں پاگل۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی زبان صحیح چلتی ہو، صحیح چلتی ہے ماشاءاللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سلامت ہوتے، یعنی والدین چاہتے ہیں، تو بچہ بھی ظاہر ہے بڑا ہو کر یہی چاہتا ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ اس لیے آگے کہہ رہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک بات تو یہ، دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مانگو تو نہیں ملتی، تو اس کے حوالے سے بھی یاد رکھے، حدیث مبارکہ ہے، دو حدیثیں سنا کر بس بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو بالآخر وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس وقت تو اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے تھے۔ مائک بند کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہے تھے، لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ واضح ایک حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا یا مجھ سے سن لیجئے کہ قبولیت دعا کی تین صورتیں علماء نے لکھی ہیں، کہ بسا اوقات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز تو عطا نہیں فرماتے، بلکہ کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کی وجہ سے، کہ آپ کی وہ دعا، وہ چیز آپ کو نہیں ملی، تو اس چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبت کو بطور عوض کے اس کے دور فرما دیتے ہیں، اس مصیبت کو آپ پر آنے ہی نہیں دیتے۔ اور تیسری چیز کہ اگر کوئی مصیبت بھی نہ ٹلے اور جو چیز آپ نے مانگی وہ بھی نہ ملے، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں اور آپ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، اس لیے تاکہ اللہ دیکھے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اچھا اچھے کام کون سے ہیں؟ تو دوسرے مقام پر فرما دیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام عبادت ہے۔ اچھا عبادت میں سب سے اچھی کون سی عبادت ہے، سب سے اہم کون سی عبادت ہے؟ تو فرمایا اللہ سے مانگنا، اللہ کا منگتا بن جانا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ظاہر ہے جو مغز ہوتا ہے وہ ہر چیز کی بنیادی چیز ہوا کرتی ہے، تو اس لیے آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی۔ تو قبولیت دعا کی یہ تین صورتیں علماء نے لکھی ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسری ایک آپ کی غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ میں اور آپ اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ہم جو نماز کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں،
تو وہ مانگ نہیں رہے ہوتے بلکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگنا تو گڑ گڑانا ہوتا ہے، آپ شرمندہ ہو جائیں۔ جیسے آپ کسی کے پاس جائیں کہ یار مجھے 50,000 روپیہ چاہیے، گھر میں ایمرجنسی ہے، بھلے وہ آپ کا اپنا والد ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کوئی جگری یار دوست ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے 50,000 تو خیر میں نے زیادہ کہہ دیا، آپ کسی سے 5-10 ہزار مانگ لیں تو دیکھیں آپ کیسے اس کے سامنے رسوائی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ رسوائی آپ اللہ کے سامنے کیوں محسوس نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھیں اور گڑ گڑائیں جیسے ہم لوگوں سے مانگتے ہیں۔ تو فرمایا میں ضرور عطا کروں گا، لیکن فطرت یہ ہے، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم بھی ہے کہ مانگتا نہیں ہے، کفار، مانگے اور فوری نہ ملے تو ناشکرا بھی ہے، فوراً ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے بھی بچائے اور ہر ایسے ظلم سے بھی بچائے جو ہم کسی پر کریں، اور ہر ایسے ظلم سے بھی بچائے جو ہم پر کوئی کرے۔ آمین۔